بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ہمارے ایک بابا تھے جو ڈیرہ غازی خان سے ملنے گھر بطور خاص تشریف لائے تھے۔ ان کے کپڑے کی دکان تھی اور ان کا دکانداری کا انداز بہت عجیب تھا۔ ایک تو وہ 1 گز کپڑے پر صرف 4 آنے منافع لیتے تھے، یہ بڑے کمال اور حیرانی کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی دکان ظہر کے بعد بڑھا دیتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کام کے لیے فجر سے ظہر تک کا لمبا گیپ دیا ہے اور ظہر کے بعد اللہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اپنی دکان بڑھا چکنے کے بعد وہ اللہ سے لو لگا لیتے تھے۔ وہ مجھ پر بڑی شفقت اور مہربانی فرماتے تھے، جب بھی لاہور آتے مل کر جاتے تھے، اور میں بھی بہت آرزومندی سے ان کے آنے کا انتظار کرتا رہتا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ان سے ملاقات ہوگی اور کوئی نئی اور ایسی پریکٹیکل بات معلوم ہوگی جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ ایک دفعہ میں نہا رہا تھا تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ اشفاق کو باہر بھیجو۔ میری بیوی گیٹ پر گئی اور اس نے ان سے کہا کہ جی وہ نہا رہے ہیں۔ میں بھی ان کی آواز سن کر غسل خانے سے چلایا کہ انہیں روکو روکو، لیکن انہوں نے اپنی اونچی آواز میں کہا کہ فراق فراق، ان کا نہ مل پانا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ طے نہیں تھا کہ ان سے ملاقات ہو جاتی۔ میں اندر سے بہت چیخا چلایا کہ اللہ جانے وہ کب آئیں گے اور وہ فراق کا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے یہ لفظ دہراتے ہوئے چلے گئے۔ میری بیوی نے بھی انہیں روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ وصال اور فراق، جدائی اور قربت کے درمیان ایک مقام ہے اور وہ اعتماد اور یقین کا مقام ہے۔ آپ اعتماد کے اندر اپنے آپ کو داخل کر کے اس توقع کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ بات ضرور ہوگی اور ضرور پوری ہوگی، بشرطے کہ آپ وصال اور فراق کو، ان دونوں سائڈوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رزق کا میں ذمہ دار ہوں اور عزت اور ذلت تمہیں میں دیتا ہوں، زندگی اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، رزق تو میری اپنی کوشش اور محنت اور توجہ سے ملتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ میاں بھول بھی سکتے ہیں۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ میں کوچہ گنگا اور محلہ ماشکیہ میں رہتا ہوں، اور اس طرح آدمی کا یقین ہلتا رہتا ہے، اور ہم جو پڑھے لکھے آدمی ہیں ان کا یقین زیادہ ہلتا رہتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ان کا ایمان زیادہ مستحکم اور پکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ سچا جیسے کرے گا اس کی مرضی ہے، اور اسی طرح سے ہی ہوا۔ ہمارے پاس جغرافیہ، ریاضی، جیومیٹری اور سیاست کے بڑے مسائل ہیں، اور یقین کی وہ گھڑی جو ہر وقت انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلنی چاہیے، وہ ساتھ نہیں چلتی۔ ہمارا سب سے بڑا اندیشہ ہمارا مستقبل یا فیوچر ہے کہ کل کیا ہوگا۔ یہ اندیشہ کہ ہم یہ جو آج مزے کر رہے ہیں اور اعلیٰ درجے کا انگور کھا رہے ہیں، جاپانی پھل اڑا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ کل میسر ہوگا کہ نہیں۔ ہم اسی خوف کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس خوف کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندر اعتماد کی فضا پیدا کریں۔ جب تک خوف کے اندر رہتے ہوئے اور غم میں مبتلا ہو کر آپ کے دل کے گھونسلے میں یقین کا انڈا پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ چل نہیں سکیں گے۔ اس یقین کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ یقین دل میں بٹھا لیں کہ ہاں ہم ہیں، ہمارا خدا ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں، پھر بات بنے گی۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے گھر میں چڑیوں کا گھونسلہ تھا۔ اس گھونسلے پر اتنی بارش ہوئی، 3 دن مسلسل دن رات وہ گھونسلہ بارشوں کے ستم سہتا رہا۔ میں بہت خوفزدہ ہوا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بیچاری تو مر جائیں گی، 3 دن ہو گئے یہ چوگا چگنے بھی نہیں گئیں، اگر نہیں جا سکی ہیں تو کم از کم انہیں خوف کا اظہار تو کرنا چاہیے، انہیں چھوٹا سا اخبار چھاپنا چاہیے اور اس میں ایڈیٹوریل لکھنا چاہیے کہ اے پیاری چڑیوں، تمہارا کیا بنے گا، اتنی موسلا دھار بارشوں میں تم بھوکی مر جاؤ گی۔ انہیں دوسری چڑیوں پر بھاشن جھاڑنا چاہیے اور بہت خوف کا اظہار کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ اللہ میاں کو بارش بند کر دینی چاہیے، اور حکومت وقت کو بھی ہمارے گھونسلوں پر توجہ دینی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ آرام سے بیٹھی رہیں۔ جس دن بارش ختم ہوئی پھر کر کے اڑیں۔ اچھا اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان چڑیوں کا پہلا سٹاپ کون سا ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا، یہ اشیائے خورد و نوش کی دکان ہے، یہاں سے سودا لانا ہے۔ اب چڑیوں یا جانوروں کی تو کوئی خاص مارکیٹ نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو خدا پر مکمل اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن یہ پیدا نہیں ہوتا۔ انسان اس سے بڑا گھبراتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کبھی اپنی زندگیوں کا معائنہ فرمائیں
تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ آپ بڑے ہی اعتماد کی فضا میں داخل ہو کر بہت سے کام پورے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی اہم خط لکھتے ہیں اور اس کو ڈاک خانے کے لال ڈبے میں اسے یقین کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا اور یہ حاصل پور آپ کے کسی پیارے کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ آپ خط ڈال کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اعتماد ہے۔ اگر اس کی پرورش کی جائے اور اسے توانائی بخشی جائے تو یہ ایک بڑا اعتماد بھی بن سکتا ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، یہ مجھے ایک چیک ملا۔ وہ 1 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ اس سے پہلے میں نے لاکھ روپے نہ کبھی ہینڈل کیا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں نے مہینے کے مہینے مخصوص تنخواہ پر ہی گزارا کرنا ہوتا ہے۔ وہ چیک مجھے کیش کرانا تھا۔ جب میں بینک میں گیا اور کیشیئر کو وہ چیک دیا تو اس نے مجھے ٹوکن دیا۔ اب میں 1 لاکھ روپے کی اپنے تئیں ایک بڑی رقم کے چیک کو دے چکا ہوں اور ٹوکن لے کر اعتماد میں کھڑا ہوا ہوں۔ حالانکہ چیک لینے والے نے چیک کے پیچھے دستخط بھی کروا لیے تھے اور رقم دینے سے پہلے انہوں نے مجھ سے ٹوکن بھی واپس لے لیا تھا۔ اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ اعتماد تھا کہ نہیں، وہ ایسے نہیں کہیں گے اور مجھے رقم دیں گے۔ ہر روز لاکھوں کروڑوں آدمی اسی یقین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ ہم محکمہ ڈاک اور بینکنگ سسٹم پر یقین کر لیتے ہیں، اپنے خدا پر یقین نہیں کرتے۔ ہم اپنا ایک بچہ ایک اعلیٰ اسکول میں داخل کراتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ BA کرے گا، اس کے بعد یہ مقابلے کا امتحان دے گا، یہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا اور یہ تھر پارکر میں ڈپٹی کمشنر لگے گا۔ وہاں تک تو یقین چلتا جاتا ہے، یہاں آ کر بریکیں کیوں لگ جاتی ہیں؟ یہاں ہمارے دل کے گھونسلے میں وہ انڈا پیدا نہیں ہوتا جسے اعتماد کا نام دیا جا سکے۔ جب آپ اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے کوئی اور لیور استعمال کرتے ہیں اور کوئی اور حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بجلی کے تار تانبے کے ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے بجلی بہت اچھے طریقے سے گزرتی تھی۔ جن ممالک کے پاس تانبے کے ذخائر تھے ان میں افریقہ کے وہ ملک بھی تھے جن پر گوروں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑے سالوں کے اندر تانبے کی قیمت سونے سے بھی بڑھ جائے گی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی عقل اور دانش کے مطابق تانبے کے ذخائر پر چھاؤنی ڈال دی اور انہیں سینے سے لگا کر بیٹھ گئے اور تانبے کو باہر نہ آنے دیتے تھے کہ اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو بیچیں گے۔ اس طرح پھر بجلی کے تاروں کے لیے سلور کی تار استعمال ہونے لگی کیونکہ تانبا دستیاب نہیں تھا۔ اب خدا نے بھی اپنا ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ترجمہ میں ان سے زیادہ مکر کر سکتا ہوں کہ اگر وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ بھی اس بات کے قابل ہے مکر کر سکے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جن کے پاس تانبا نہیں تھا انہیں عقل دی اور کہا کہ چلو تم ایک سیٹلائٹ تیار کرو جس میں تانبے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ذخیرہ اندوزوں کو منہ کی کھانی پڑے۔ اللہ بے شک جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم انٹرنیٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، بغیر تار اور تانبے کے دیکھے جا رہے ہیں اور تانبے والے بیٹھے رو رہے ہیں۔ اللہ کے پاس بڑے طریقے ہیں اور انداز ہیں۔ مشکل مجھ پر بھی آتی ہے، گھبراہٹ بھی آتی ہے۔ گھبراہٹ کو محسوس کرنے والوں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ خوف اور تشویش میرے اندر آپ سے زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ میں آپ سے 2 کتابیں زیادہ پڑھا ہوا ہوں۔ خواتین و حضرات، خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اپنے اندر خوف کے باوجود یقین محکم پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے اسی یقین سے کہ ایک شیر ایسا پیدا ہوگا جو آپ کی حفاظت کرے گا تو ضرور ایسا ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اور واویلا کرتے رہیں گے کہ مارے گئے، لوٹے گئے، برباد ہو گئے، تو اس طرح سے کام بننے والا نہیں ہے۔ ایک بار ہم ناران گئے، وہاں 2-3 دن قیام کے بعد ہمارا ارادہ جھیل سیف الملوک جانے کا تھا، لیکن ہمیں ہمارے گروپ لیڈر ممتاز مفتی نے رائے دی کہ باٹا کنڈی چلتے ہیں۔ یہ ناران سے الٹے ہاتھ پر واقع ہے، نہایت خوبصورت پیاری جگہ ہے۔ وہاں پہاڑوں کے اندر ساہیوال اور فیصل آباد جیسی مٹی ہے، بڑے خوبصورت پھولوں کے تختے وہاں بچھے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں بڑے لطف اندوز ہوں گے۔ وہاں کے ایک مقامی کوہستانی شخص نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اس جگہ سے پیچھے پہاڑوں کی شاخوں کے اندر ان کے پیچھے تختوں میں ایسے پھول ہیں کہ کسی نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ ان کی خوشبو اور رنگت قابل دید ہیں۔
جب ہم اس جگہ کے قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل عمودی پہاڑ تھے۔ ان میں سے گزرنے کا راستہ بڑا مشکل تھا۔ عمودی پہاڑوں کے بالکل نیچے 25,000 فٹ گہری کھڈ تھی۔ اب ہم ڈرے ہوئے تھے، ہمیں 1 گز کی چھلانگ مار کر انہیں عبور کرنا تھا۔ ہمارے گائیڈ نے اپنا ہاتھ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر ایک پل کی طرح رکھ دیا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ صاحب، آپ میرے ہاتھ پر پاؤں رکھ کر گزریں۔ اب مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی، میرے تو پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ گائیڈ ہنسا اور کہنے لگا کہ صاحب، اس کے اوپر پاؤں رکھیں، یہ وہ بازو ہے جس نے کئی سینکڑوں آدمیوں کو گزارا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اب اس کی بات ہی ایسی تھی کہ اعتماد اور یقین کی ایک طاقت میرے اندر اوت کر آئی۔ جب ہم نے اس کے بازو پر پاؤں رکھا تو وہ واقعی بڑا مضبوط تھا۔ ہم 8 آدمی تھے، سارے اس سے گزرے اور پھر وہ واپس بھی آئے۔ اعتماد کے بڑے رخ ہوتے ہیں، اعتماد ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اگر کہہ دیا ہے تو پھر اس پر اعتماد کر کے چلیں اور آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر سوچ میں پڑ گئے تو پھر نہیں۔ میرے ایک استاد اونگارتی تھے، میں ان کا ذکر پہلے بھی کرتا رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سر، ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایمان خدا کے کہے پر عمل کرتے جانے اور کوئی سوال نہ کرنے کا نام ہے۔ یہ ایمان کی ایک ایسی تعریف تھی جو دل کو لگتی تھی۔ اٹلی میں ہمارے کمرے میں ایک بار آگ لگ گئی اور ایک بچہ تیسری منزل پر رہ گیا۔ شعلے بڑے خوفناک قسم کے تھے۔ اس بچے کا باپ نیچے زمین پر کھڑا بڑا بے قرار اور پریشان تھا۔ اس لڑکے کو کھڑکی میں دیکھ کر اس کے باپ نے کہا کہ چھلانگ مار بیٹا۔ اس لڑکے نے کہا کہ بابا، میں کیسے چھلانگ ماروں، مجھے تو تم نظر ہی نہیں آ رہے۔ اب وہاں روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ اس کے باپ نے کہا کہ تو چاہے جہاں بھی چھلانگ مار، تیرا باپ تیرے نیچے ہے، تو مجھے نہیں دیکھ رہا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اعتماد کی دنیا میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شہرک کی بیٹھک اور شہرک کے ڈرائنگ روم کا کسی نہ کسی طرح آہستگی سے دروازہ کھولیں، اس کی چٹخنی اتاریں اور اس شہرک کی بیٹھک میں داخل ہو جائیں جہاں اللہ پہلے سے موجود ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔